بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کورس کے حوالے سے یہ کورس اسپیشل ڈیزائن کیا گیا ہے اردو جاننے والے حضرات کے لیے، کیونکہ بعض ایسی غلطیاں ہیں جو کہ اردو جاننے والے حضرات بہت ہی زیادہ اپنے معمول کے اندر کرتے ہیں، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ تقریباً 80% قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے وہ افراد جو اردو جاننے والے ہیں وہ ان غلطیوں کو کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ تجوید القرآن کا لیکچر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ہم لوگ آج کے لیکچر کے اندر تجوید کی تعریف دیکھیں گے، تجوید کی ضرورت مختصراً، اور حروف کی حرکات یعنی کہ زبر، زیر اور پیش۔ اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ ہم لوگ وہی اصطلاح یوز کریں گے جو کہ ہم عموماً اردو کے اندر جن اصطلاحات سے واقف ہیں، جیسا کہ زبر، زیر اور پیش بولیں گے، بجائے اس کے کہ اس کو فتحہ، کسرہ اور ضمہ بولیں۔ تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کو اردو سے واقف حضرات کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بنا سکیں۔ تجوید کی تعریف صرف مختصراً اگر دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ حروف کو ان کے مخرج سے نکالنا، یعنی کہ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو حروف کو ان کی اصل مقام سے ادا کرنا، یہ ایک حروف کی تعریف کے اندر ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتا ہے کہ حروف کی صفات کو ادا کرنا، کہ ہر حرف کی اپنی اپنی صفات ہوتی ہیں، ان صفات کو ادا کرنا، یہ تجوید کی تعریف ہوگی۔ تجوید کی ضرورت کے اندر یہ بات ہے کہ قرآن کو پڑھتے وقت غلطی یعنی لحن سے بچا جا سکے۔ لحن عربی میں کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو غلطی ہی بے شک کہہ سکتے ہیں۔ تو جس طرح لحن کی اقسام ہوتی ہیں تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں پڑھتے وقت غلطیاں ہوتی ہیں ان کی جو اقسام ہیں وہ ہمارے پاس دو ہیں۔ پہلی قسم ہے لحن جلی یعنی کہ بڑی غلطی، اور دوسری قسم ہے لحن خفی یعنی کہ چھوٹی غلطی۔ تو ہم نے اس کورس کو پڑھنے کا جو مقصد ہے، اس کی ضرورت کیوں ہم نے محسوس کی، تاکہ ہم لوگ چھوٹی اور بڑی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اب آگے حروف کی حرکات کے حوالے سے جو آج کا لیکچر ہے اسپیشلی، وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ ہمارے پاس حرکات تین قسم کی ہوتی ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ کسی بھی حرف کے اوپر لکیر لگی ہو تو اس کو زبر، نیچے لکیر ہو تو زیر، اور اوپر گول سا اس طرح کا نشان بنا ہو تو اس کو پیش کہتے ہیں۔ تو ان اعراب کے ساتھ یہ جو حرکات ہیں، ان حرکات کو ادا کس طرح کرنا ہے، آج اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے۔ زبر، زیر اور پیش، اگر کسی بھی حرف کے اوپر زبر لگا ہوا ہے تو اس کو ہم لوگ بالکل اسی طرح ادا کریں گے جس طرح ہم لوگ اردو میں ادا کرتے ہیں۔ جس طرح اردو میں ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ تیز زبر تا، کاف زبر کا، میم زبر ما۔ تو بالکل اسی طرح ہم لوگ عربی میں بھی ادا کریں گے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے صرف وہاں پہ تے نہیں بولا جاتا، تا بولا جاتا ہے۔ تو تا زبر تا، کاف زبر کا، میم زبر ما۔ تو اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے اردو میں اس کو ادا کرنا سیکھا ہوا ہے، بالکل اسی طرح عربی میں بھی اس کو ادا کریں گے۔ اب باری آتی ہے زیر کی۔ زیر کے اندر کسی بھی حرف کے نیچے اگر ایک زیر لگی ہوئی ہے تو اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، یہ ایک دیکھنے والی چیز ہے۔ اور اگر کسی بھی حرف کے اوپر پیش لگا ہوا ہے تو اس کو ہم قرآن مجید پڑھتے وقت یعنی عربی میں کس طرح ادا کریں گے۔ تو ان کو ادا کرنے کے طریقے ہمارے پاس اردو کے اندر دو ہیں۔ ہم لوگ اردو میں کاف زیر کے بھی بولتے ہیں اور کاف زیر کی بھی بولتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ دونوں ساؤنڈز موجود ہیں، ہم دونوں وائسز نکال سکتے ہیں اردو کے اندر، اور یہ دونوں لفظ باقاعدہ اردو زبان کے لفظ ہیں، کے، کی۔ اب کاف زیر کو کس طرح ادا کرنا ہے، کے یا کی، عربی کے اندر اس کو دیکھنا ہے۔ تو اور اسی طرح اگر ہم پیش کی بات کریں تو پیش کو ہم لوگ اردو میں جب ادا کرتے ہیں تو تے پیش تو بولتے ہیں، بعض لوگ تے پیش تو بولتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے اردو میں تے پیش تو بولا جاتا ہے، کاف زیر کے بولا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عربی کے اندر جب ہم لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے تو یہ جو پہلے والے دو حرف ہیں، یہ پہلے والے ادائیگی کے جو دو طریقے ہیں وہ غلط ہیں۔ اب اس کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
کہ کاف زیر کے نہیں بولنا. ہمارے ہاں کیونکہ یا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بڑی یہ اور ایک چھوٹی یہ، اور ان دونوں کی الگ الگ آواز موجود ہے. لیکن جب عربی کی بات آتی ہے تو عربی میں لکھنے کے اندر بڑی یہ اور چھوٹی یہ لکھی جاتی ہے، لیکن اس کو ادا کرتے ہوئے صرف یا بولتے ہیں. یہ ایک ہی یا ہے جس کو ادا کیا جاتا ہے. تو کاف زیر کی آواز عربی کے اندر کی نکلے گی. کاف زیر کی، تا زیر تی، میم زیر می. تو جب بھی آپ نے زیر ادا کرنا ہے تو آپ نے بڑی یہ کی طرح ادا نہیں کرنا بلکہ چھوٹی یہ کی طرح ادا کرنا ہے. اب بات آتی ہے پیش کی. پیش میں تے کے اوپر اگر پیش لگا ہوا ہو تو ہم لوگ اس کو تو بھی بولتے ہیں اردو میں، اور اس کو تو بھی بولا جا سکتا ہے، اور یہ دونوں اردو زبان کے لفظ ہیں. تو ہم لوگوں نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ پیش کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو ہم نے اس کو تو والے انداز میں نہیں بولنا بلکہ تو والے انداز میں بولنا ہے. تو ہم لوگ تا پیش کیا بولیں گے؟ تا پیش تو، کاف پیش کو، میم پیش مو، با پیش بو. تو اس کو ہم لوگ تو، کو، مو، بو اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم لوگ پڑھیں گے تو، کو، مو، بو، اس انداز میں پڑھیں گے. تو یہ عربی کے اندر ان الفاظ کی ادائیگی اس طرح ہے. اور یہ جو آپ کے سامنے لال کلر میں کراس لگے ہوئے ہیں، اس طرح ادا عربی کے اندر بالخصوص قرآن مجید پڑھتے وقت ہم لوگوں نے نہیں ادا کرنا. یہ غلط طریقہ ہے. اور اب ہم اس کی تھوڑی سی مشق دیکھ لیتے ہیں. اب آپ کے سامنے ایک آیت لکھی ہوئی ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت. اب اگر میں اس کو پڑھنے کی کوشش کروں آپ کے سامنے، الحمد للہ رب العالمین. دوبارہ ذرا غور سے سنیے گا، الحمد للہ رب العالمین. اب میں نے آپ کے سامنے اس آیت کو بڑے اچھے انداز میں سریلی آواز میں پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر میں نے دو غلطیاں کی ہیں. ان غلطیوں کو پہچانیں آپ. الحمد للہ رب العالمین، اس میں نے الحمد للہ پڑھا ہے، جبکہ یہ لفظ الحمدو میں دال کے اوپر پیش ہے تو یہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ الحمدو، دال پیش دو، دال پیش دو. اور میں نے کیا پڑھا تھا؟ دال پیش دو. الحمد للہ یہ غلط طریقہ ہے. اس کو ہم نے صحیح کس طرح پڑھنا ہے؟ الحمدو. اسی طرح للہ، للہ پڑھنا مجہول طریقہ ہے، یعنی غلط طریقہ ہے. اس طرح ہم نہیں پڑھیں گے، یہ غیر مناسب ہے. ہم لوگ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ زیر کو للہ، رب کی جگہ ربی. ٹھیک ہے. تو زیر اور پیش کو ہم نے اسی طرح ادا کرنا ہے جس طرح آج ہم نے سیکھا. ہم لوگ قرآن مجید میں ان کو ڈھونڈ کر ان اعراب کو اور اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب میں آپ کے سامنے اس کو ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین. دوبارہ میں پڑھوں گا، آپ غور سے سنیے گا. اب یہ میں ٹھیک پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. الحمد للہ رب العالمین، یعنی الحمد للہ یہ ٹھیک ادائیگی ہے. رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین.